کئی سو احتجاجیوں نے اس جیل کے سامنے مظاہرہ کیا جہاں پولیس نے میڈوزا نامی آزاد صحافتی ادارے سے منسلک روسی رپورٹر ایوان گولونوف کو گھر میں منشیات کی لیبارٹری چلانے کے الزام میں قید کر رکھا ہے۔ گولونوف، جو روسی حکومت کی کرپشن کے بارے میں لکھتے ہیں، ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ یہی جذبات ان کے مدیران اور حامیوں کے بھی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ جو شخص ماسکو میں کرپشن کے بارے میں لکھتا ہو اس کے گھر میں منشیات کی لیبارٹری ہوگی، نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ ایوان گولونوف کا کیس، جو اب 2 مہینے کی جیل کاٹ رہے ہیں، ملک کے سب سے معزز اخبار کومرسانٹ کے ایک اسکینڈل منظر عام پر آنے کے فوری بعد سامنے آیا۔ اخبار کی سیاست پر رپورٹنگ کرنے والے 2 صحافیوں کو اچانک نوکری سے اس وقت برخاست کر دیا گیا جب ایک آرٹیکل میں ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا کہ فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنتینا میتویینکو کو، جو ملک کی بااثر شخصیات میں سے ایک ہیں، عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم تواتر سے حکام کے ممکنہ تبادلوں پر لکھتے رہتے ہیں اور ہر بار یہ خطرہ رہتا ہے کہ شاید کسی کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس بار ہمیں ہرگز اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں تھی جس سے بات اس حد تک جا پہنچے گی۔ صحافیوں کی برطرفی پر رد عمل غیر متوقع ثابت ہوا۔ اخبار سے منسلک 10 صحافیوں نے، جو سیاسی معاملات پر لکھتے تھے، استعفیٰ دے دیا۔ جب میں نے سنا کہ انہیں اپنا کام کرنے پر نوکری سے نکالا جا رہا ہے، وہ بات کو شائع کرنا میری ذمہ داری تھی، خبروں کو پہلے صفحے پر شائع کرنا، تو میں نے سوچا ان حالات میں اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے روس میں صحافت کی موجودہ صورتحال کا پتہ چلتا ہے، جہاں ریاست کے بارے میں منفی رپورٹنگ کی گنجائش کم ہو چکی ہے۔ کسی نہ کسی کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ سیاست پر لکھنے والے صحافیوں کو اپنے مدیران کے علاوہ اندرونی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ معاملات میں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی تحریر کبھی نہیں چھپے گی۔ میڈوزا آن لائن اخبار کے لیے کام کرنے والے صحافی، ڈوزڈ ٹی وی چینل یا پھر ایکو آف ماسکو ریڈیو چند ہی ایسے میڈیا ادارے ہیں جو ریاست کے براہ راست کنٹرول میں نہیں یا کرملن سے منسوب افراد کے زیر اثر نہیں، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ان اداروں کا کام کرنا آسان نہیں رہا۔ خصوصاً صدر پوتن کے موجودہ دور میں حالات پیچیدہ بلکہ بعض مرتبہ تو خطرناک بھی ہو چکے ہیں۔ ماسکو سے اولگا پوولووا اور ریکارڈو مارٹینا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔